الحمد لله الذي هدانا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نصلي ونسلم على سيد الرسل وخاتم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى في مقام آخر: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك
مجید فرقان حمید کی 3 مقامات سے آیت کریمہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے مالک الملک سے ایمانوں میں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعد ازاں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ ان موجودہ حالات کی مناسبت سے جو پریشان کن ہیں اور ہر بندہ ایک پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس پریشانی کا موسمی بارشوں کا، قحط سالی کا، مہنگائی کا، بدامنی کا سبب، وجہ اور پھر آخر میں اس کا علاج آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینا، اللہ کی یاد کو چھوڑ دینا، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دینا۔ اب اللہ کا ذکر، یاد اللہ کی، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1 بات تو یہ بھی ہم کس سے پوچھیں گے؟ قرآن سے۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر کرنا سب مانتے ہیں اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، کرنا چاہیے، لیکن شریعت مطہرہ میں چونکہ یاد رکھیں ذکر ایک عبادت ہے، ذکر ایک عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ایک مسلمان آدمی کے لیے اپنی مرضی نہیں چلتی، بلکہ عبادت کا طریقہ کار وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی ہم کس سے پوچھیں گے؟ قرآن سے۔ اگر اپنی مرضی سے عبادت کرنی شروع ہو جائے، دیکھیں مثال کے طور پر آج جمعے کی نماز ہم پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، قرات بلند آواز سے ہوگی یا آہستہ آواز سے؟ بلند آواز سے ہوگی۔ کیوں؟ جمعے کو قرات بلند آواز سے کرنا ثواب کا کام ہے۔ کل ظہر کی نماز ہم پڑھیں گے، ہم بلند آواز سے قرات شروع کر دیں، یہ غلط ہو جائے گا، نماز ہی نہیں ہوگی سید صاحب کے بجائے ثواب میں گناہ بن جائے گا۔ کیوں؟ ہمیں شریعت نے ایسے بتایا ہے۔ تو اسی طرح ذکر کا طریقہ کار اللہ کی یاد ہے تو کیسے ہے؟ یہ بھی ہم نے کس سے پوچھنا ہے؟ قرآن سے۔ میں ایک بات عام طور پر کہا کرتا ہوں، خصوصاً طلباء سے، آپ سے بھی کہتا ہوں، بات کوئی بھی ہو دین کے متعلق، دلیل، سہارا، بنیاد جب قرآن اور حدیث ہوگی، اللہ کا فرمان اور پیغمبر کا فرمان، ہم کبھی مار نہیں کھائیں گے۔ لیکن اگر ہماری دلیل ہوگی کہ فلاں کو خواب آیا تھا، فلاں بزرگ فرما گئے، فلاں یہ کام کیا کرتا ہے، تو یہ دلیل نہیں ہے، یہ کمزور دلیل ہے۔ دلائل
اہل سنت والجماعت کے چار ہیں، بات یاد رکھ لیں۔ نمبر ایک قرآن ہے، نمبر دو پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر تین اجماع صحابہ ہے۔ نبی کی جماعت کا جس بات پہ اجماع ہو جائے، اکٹھے ہو جائے، وہ مسلمان کے لیے دلیل ہے۔ اور نمبر چار ائمہ مجتہدین، ماہرین کسی مسئلے کو قرآن و حدیث سے اخذ کر کے امت کو بتا دیں کہ یہ قرآن کے اس آیت سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے، تو یہ اہل سنت والجماعت کے کتنے دلائل ہیں؟ چار دلائل۔ تو بات کہاں سے چلی؟ میں نے کہا ضمناً، میں نے کہا یہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ مختصر۔ سب سے پہلی بات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری بدامنی، خوف، ان سب کی وجہ کیا ہے کہ تم نے مجھے بھلا دیا، میری یاد کو چھوڑ دیا، میرے ذکر کو چھوڑ دیا، میرے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور ذکر کا ایک معنی نماز بھی ہے، ذکر کا ایک معنی نماز بھی ہے، نماز کو چھوڑ دیا۔ اس کے لیے میں نے قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیا ہے، اس کو بھی میں ذکر کرتا ہوں کہ نماز خصوصاً جمعہ کی اللہ نے اس کو بھی کس سے تعبیر کیا ہے؟ ذکر سے۔ تو اس جن چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان پستی کی طرف آیا ہے، اسے نقصان اٹھایا ہے، اسے امن نہیں ملا، خوف ملا ہے، دہشت ملی ہے، پریشانی آئی ہے اس پر۔ تو جب ہم اپنی اس غلطی کو درست کریں گے اور ٹھیک راستے کا انتخاب کریں گے، اور وہ ٹھیک راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ چنانچہ قرآن نے جو پہلی میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں کس انداز سے بندے کو ترغیب دی ہے، فرمایا فاذکرونی، حکم دیا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اے میرے بندو فاذکرونی، مجھے یاد کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو۔ یاد رکھو ذکر کا منکر کافر ہے، ذکر کا منکر کیوں؟ قرآن نے حکم دیا نا، اس کا منکر کون ہوگا؟ کافر ہوگا۔ لیکن اپنی مرضی سے کرے اور دوسرے پر الزام لگا دے کہ یہ ذکر کا منکر ہے۔ مثال کے طور پر میں مثال دے دیتا ہوں، بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ عائشہ کی مثال دیتے ہیں، طیب کے والد صاحب ہیں، والد تو ہے نا، کوئی مجھے یہ کہتا ہے یہ آپ کے والد صاحب ہیں، میں انکار کر دیتا ہوں بھائی میرے والد تو نہیں ہیں، باہر جا کر لوگ کہیں جی استاد جی نے اپنے والد کا انکار کر دیا، تو بات ٹھیک ہوگی کہ غلط ہوگی؟ اس ذکر میں انکار کرنا تو کفر ہے، لیکن ذکر وہ جو ذکر ہو اس طریقے پر ہو جس طریقے پر میرے محبوب نے بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے، حکم دیا ہے۔ اب کیسے؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اے میرے بندو ذکر کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو۔ اذکرکم، اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم مجھے یاد کیا کرو گے تو میں پھر تمہارا بھی ذکر کیا کروں گا، میں پھر تمہیں بھی یاد کیا کروں گا۔ اللہ کا ذکر جب بندہ اپنی زبان سے کرتا ہے نا، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں۔ دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے۔ اذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کیا کرو، میری پکار کیا کرو۔ ہوگا کیا؟ پھر اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرونی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کیا کرو، نہ شکری کبھی نہ کیا کرو۔ اس لیے کہ جب نہ شکری بندہ کرے گا تو پھر تو کیا نا، پھر تو کفر کی طرف بندہ جائے گا۔ کیوں؟ قرآن نے بتایا ہے
لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو پھر وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اللہ کی نعمتیں جو دعائیں ہیں مسنون، ان پر کبھی غور کرو نا۔ بندہ کھانا کھاتا ہے اللہ کی نعمت، ورنہ وہ نیند والا جو زندگی کے لیے بندہ کھاتا ہے، صحت کے لیے کھاتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے، وہ نیند والا اگر پھنس جائے تو موت ہے۔ تو جب بندہ کھانا کھا لیتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ کھانا کھلایا۔ بندہ رات کو سوتا ہے، نیند موت کی طرح، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اللہ لے لیتا ہے بندے نکال لیتا ہے روح کو، پھر جن کے لیے نیند کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں ان کی روح کو لوٹا دیتے ہیں، اور فیمسک التی قضا علیہ الموت، جن کے لیے موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ ان کی روحوں کو روک لیتا ہے۔ یہاں ایک بڑا مسئلہ ہمارے لیے بھی ہے نا، یہاں پھر روحوں کو لوٹاتے ہیں واپس، کبھی وہ بدیرے میں آ رہی ہیں، کبھی قبرستان میں آ رہی ہیں، کبھی بچوں کو ڈرا رہی ہیں۔ حالانکہ جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو جائے، قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اللہ اس کی روح کو کیا کر لیتے ہیں؟ روک لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ یہ بتاتے ہیں کہ ذکر کرنا ہے، نہ شکری نہیں کرنی۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، اگر ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، کوئی جملہ ایسا مجھ سے نکال دو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب اور میری پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ ہم قدم قدم میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ کھانا کھایا ہے، دعا ہے مسنون، الحمدللہ الذی اطعمنا۔ سوئے ہیں، اب صبح اٹھے ہیں، بیدار ہو گئے، اللہ نے نئی صبح دکھا دی ہے، اللہ نے شکر ادا کر دیا ہے، پھر بندہ کیا دعا کرتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ قضاء حاجت کے لیے کیا ہے؟ تکلیف ہے، بوجھ ہے، جو فارغ ہوتا ہے اللہ سکون ادا کرتے ہیں، پھر یہ دعا کرتا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الرجا وعافانی۔ تو ہر نئے بندے کے لیے یہ نعمت ہے، ورنہ ایک ہی معاملہ خراب ہو جائے، نیند سے بندہ بیدار ہی نہ ہو، موت کا فیصلہ آ جائے، کھانا کھانے لگا ہے نقصان دے جائے، قضاء حاجت کے لیے جائے بیماری لگ جائے، کتنے واقعات آپ کے سامنے۔ تو بندہ ہر موقع پر شکر کس کا کرتا ہے؟ اللہ کا۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں جو میں نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جس وقت تمہیں آواز دی جائے، پکارا جائے، للصلاۃ من یوم الجمعۃ، نماز کے لیے، مسجد سے آواز آئی، اللہ اکبر کی صدا کانوں میں پڑی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاؤ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاؤ، من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، مسجد کی طرف آؤ، اپنے دنیا کے کام کاج بند کر دو۔ اب جمعے کی تیاری آپ کر سکتے ہیں شرعی طور پر، وہ بھی ہونی ہی چاہیے کہ پہلے ہونی چاہیے۔ وقت ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے تقریباً 1:15 بجے اذان ہوتی ہے، تو اس سے پہلے تیاری ہو جائے، اب مسجد کی طرف آنا ہے۔ اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے، جو بندہ جمعے کے دن جلدی مسجد کو آتا ہے اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، پھر جو اونٹ کے صدقے کا ثواب، پھر جو اس کے بعد آتا ہے پھر گائے کا، پھر اسی طرح بکری کا، پھر اسی طرح مرغی کا، پھر آخر میں جو آتا ہے پھر انڈے کا۔ پھر جس وقت آپ سب لوگ ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو رواج چل رہا ہے، جس وقت آتے ہیں اس وقت ٹریڈیشنل بات ہوتے ہیں جی، اس وقت تو فرشتے خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، بے شرع خرید و فروخت، دکانداری چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو اور دنیا کے کام کاج چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں بظاہر تو تجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ میرا فائدہ ہے، مجھے وہاں سے کمائی ہو رہی ہے، لیکن ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ مسجد کی طرف آنا، نماز کی طرف آنا، اللہ کی یاد کی طرف آنا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے، فائدہ تو زیادہ ہے اس میں، لیکن تم جانتے نہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، پھیل جاؤ، اب خرید و فروخت کرو. اب کیا کرو؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اب رزق کی تلاش کرو. ہمارے یہاں معاملہ بالکل الٹا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے خرید و فروخت میں لگے رہتے ہیں اور جمعے کے دن ہمارے کاروبار کی چھٹی ہوتی ہے، جمعے کی نماز کے بعد دکانیں بند، کاروبار بند. حالانکہ حکم یہ ہے کہ اب کیا کرو؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، لیکن ساتھ ساتھ کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بھی بہت زیادہ یاد کرو. سبحان اللہ کی صدائیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں، اللہ اکبر کی صدائیں، الحمدللہ کی صدائیں، یہ تمہاری زبان پر جاری رہنی چاہیے. اور ساتھ کیا کرو؟ اللہ کا ذکر بھی کرو اور ساتھ ہی اپنا رزق بھی تلاش کرو. یہ حکم ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی. جب رزق تلاش کرو گے دنیا کے معاملے میں بھی کامیابی ہوگی، ساتھ ساتھ جب اللہ کا ذکر ساتھ کرو گے، نماز کی پابندی کرو گے، دنیا بھی اللہ دے گا، ساتھ ساتھ آخرت بھی اللہ سنوار دے گا. اللہ کی یاد وہ قرآن پڑھنے کی صورت میں ہے، وہ نماز پڑھنے کی صورت میں ہے، وہ تسبیحات کی صورت میں ہے، وہ درود پاک پڑھنے کی صورت میں ہے. اب کرنی کیسے؟ قرآن کی دوسری آیت میں نے جو پڑھی، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا. او دنیا والو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یاد کرو اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے رب کو یاد کرو، فی نفسک، اپنے دل میں، اپنے کیا کہتے ہیں نا، یہاں سپیکروں میں آپ کو سننے کو ملتا ہے، شور ہے، سراسر قرآن کی آیت کی مخالفت ہے بھائی، ہمارا آپ رہ جائے گا، سراسر قرآن کی آیت کی مخالفت ہے نا. ایک ترجمہ میں کرتا ہوں، آیت سورہ اعراف ہے اور آیت نمبر بالکل آخری آیت سے پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں، 205 نمبر آیت ہے. اس سورت کی 206 آیتیں ہیں، 205 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں. جا کر اپنے گھروں میں ترجمہ قرآن کا کھول کر دیکھو، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اللہ کی یاد کیا کرو، حکم ہے، امر ہے، یاد کر اللہ کو، ذکر کر. فی نفسک، اپنے دل کے اندر ذکر کرنے کا طریقہ اللہ بتا رہے ہیں. فی نفسک، اپنے دل میں، آہستہ آواز لوگوں کو سنانا. ذکر کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کو چھیڑنے کے لیے. آپ کو سننے کو ملا ہوگا ایسی باتیں، ہم تو قرآن کو چھیڑنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ. جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ کام ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو چھیڑنے کے لیے. نعوذ باللہ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، ہم چھیڑتے ہیں، ہم تنگ ہوتے ہیں اس بات سے جو قرآن کی مخالفت ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں اس بات سے کہ امت قرآن کی مخالفت کی طرف جا رہی ہے. اللہ ایک موقع دیتے ہیں، بندہ اس کی مخالفت میں دوسرا کام کرے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، صحیح ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کے دل میں قرب ہونی چاہیے کم از کم. تضرع و خیفہ، ذکر بھی کیسے ہو؟ ڈر کر، تضرع، گر گرا کر، دل میں اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو، اور وخیفہ،
آہستہ دل کے اندر ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، بلند آواز سے نہیں، دون الجہر مانا سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں. مغرب عشاء اور صبح کی نماز کو ہم کون سی نماز کہتے ہیں؟ چار ہی نمازیں. کیوں؟ علم قرات کیا ہوتی ہے؟ ذرا بلند آواز سے ہوتی ہے. اور اثر اور مغرب، اثر اور ظہر کو سری نمازیں آہستہ ہو. اللہ کہتے ہیں دون الجہر بلند آواز سے. منع کیا ہے نا قرآن، میرا قول ہے بات سے، جتنی وقت بات کرنا ہے نا اسے بلند نہ ہو، اپنا دل سے ذکر کیا جائے. بالغدو والآصال، صبح کے وقت کریں یا شام کے وقت کریں، یہ ذکر کی اللہ ترغیب دے رہے ہیں، ساتھ اللہ طریقہ کار بتا رہے ہیں. تو قرآن سے بڑی رہنما کتاب کس کی ہوگی نا؟ ہمیں لوگوں کے اقوال بتاتے ہیں فلاں نہیں لکھا، فلاں نہیں لکھا، فلاں نہیں لکھا. ہم دیکھیں گے کہ رب نے محمد کے دل پر کیا لکھا ہے، اس کی کیسے رہنمائی ہوئی ہے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافل نہ ہو جاؤ. اللہ کی یاد ہر وقت دل میں رہنی چاہیے. ہر وقت بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، زبان اللہ کے ذکر سے نہ اڑنی چاہیے. پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا نا کل قیامت کے دن ذاکرین کے لیے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنت کا دروازہ بھی الگ رکھا ہے. تو یہ اللہ نے ایک عبادت، اہم عبادت، جس سے آج مسلمان غافل ہے. آج مسلمان کی زبان پر اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے. اپنا محاسبہ کسی کا کر لیا کرو کہ ہم نے آج اللہ کو کتنا یاد کیا ہے، کتنا اللہ کا ذکر کیا ہے، تسبیحات کتنی بڑی ہے، درود پاک کتنا بڑا ہے. یہ بندہ اپنا محاسبہ کر لے. اور یہ اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر صبح کا وقت ہے، یہ شام کے وقت ہے، جو مصنون دعائیں ہیں، حفاظت کی دعائیں. ہر بندہ پریشان ہے، ہم ہوتے ہیں نا امید میں تو کتنی ایسے جو ہے کہ فلاں کو نظر لگ گئی، فلاں کو بیماری لگ گئی، فلاں کے ساتھی ہوتا. بڑی حفاظتی دعائیں اللہ کے نبی نے بتائی. دعا پڑھ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح کے وقت 3 دفعہ پڑھیں، اللہ حفاظت فرمائیں گے شام تک. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شر ما خلق پڑھیں 3 دفعہ، اللہ نظر سے حفاظت فرمائیں گے، ہر بری چیز سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. یہ حضور نے سکھائی ہے. یہ دعاؤں کا اہتمام، ذکر و اذکار، تسبیحات، درود پاک. پریشانی ہے درود پاک پڑھیں، اللہ پریشانی کو حل کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.